اور جامعہ سلفیہ دے فیض یافتہ انہاں دے بہت سارے تعارف نے. مثلاً وہ جامعہ سلفیہ دے فاضل بھی نے, میرے دوست بھی نے, جامعہ محمدیہ شیخو پورہ دے پرنسپل بھی نے, اس وقت وہ خطیب بھی نے, ادیب بھی نے, اور یونیورسٹی دے اندر پروفیسر بھی نے. بہت سارے تعارف نے, لیکن ایک عظیم الشان تعارف جو یقیناً انہاں واسطے بہت بڑی سعادت دی بات ہے, وہ تعارف کی ہے کہ حضرت شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دے پوتے نے, انہاں دے چشم و چراغ نے. تواڈے سامنے خطاب واسطے تشریف لے آندے نے پوتا ہے شیخ القرآن, عظیم مذہبی سکالر, ناظم تعلیم و تربیت اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان, محترم جناب پروفیسر حافظ عثمان خالد صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری, حضرت مولانا پروفیسر حافظ عثمان خالد صاحب شیخو پوری, اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى أحباب سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. حضرات, ایک دور تھا جب مسجد میں اذان ہوتی تھی تو لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے تھے. نہ گاہک چھوٹتا تھا نہ چوری ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک دور تھا کہ جب دودھ میں پانی ڈالنے سے اس لیے رکا جاتا تھا کہ حاکم وقت نہ صحیح حاکم اعلیٰ دیکھ رہا ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ ایک دور تھا کہ جب لوگ اپنے ہاتھوں میں زکوٰۃ لیے پھرتے تھے لیکن زکوٰۃ وصولنے والے نہیں ملا کرتے تھے. اور ہم نے ایک دور پڑھا ہے حدیث کی کتابوں میں, علماء سے سنا ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں لوگ جرم کر لیتے تھے تو اپنے جرم کی سزا پانے کے لیے عدالت کی منتیں کیا کرتے تھے, طہرنی یا رسول اللہ. ایک دور تھا کہ جب خون کے پیاسے بھائی بھائی بنے تھے, جب عزتوں کے لٹیرے عزتوں کے محافظ بنے تھے. آپ نے اس دور کے بارے میں سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. وہ دور بڑا سہانا دور تھا. تاریخ انسانی میں ایسا دور پھر نہیں آیا, اس سے پہلے نہ کہا نہ سنا گیا تھا. اور وہ دور ان مسلمانوں کا دور تھا جن مسلمانوں کا ایک رب پر ایمان ہے,
ایک نبی کے مقتدی ہیں، مطیع ہیں، متبع ہیں، اور وہ 5 نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک ان کی کتاب ہدایت قرآن مجید ہے، ایک ان کا قبلہ۔ اور آپ ذرا غور کرتے جائیے، ہم بھی مسلمان ہیں، ایک ہی کتاب ہے، 5 ہی نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہمارا بھی رب اللہ ہے، ہمارے مقتدا، ہمارے رہنما، ہمارے قائد، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر محمد الرسول اللہ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہم بھی ہیں، مسلمان وہ بھی تھے، لیکن درد اس بات کی ہے کہ فرق بہت پڑ گیا ہے، فرق بہت پڑ گیا ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس میں تشریف لانے والے احباب گرامی، اب غور کیجئے، اس وقت پاکستان میں میرے دونوں شیوخ، میرے اساتذہ جو گفتگو فرما رہے تھے، اس وقت ہمارے ملک میں بہت بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں، ہم بھی ایک کانفرنس کا حصہ ہیں، جلوس نکلے ہیں، لائٹنگ ہوئی ہے، جھنڈیاں سجی ہیں، لوگوں نے نعرے بازی کی ہے، لوگوں نے بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر پر بڑے بڑے خطابات کیے ہیں، اور ان تمام کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کریں، رسول سے نسبت کا اظہار کریں۔ سال کے بعد آج ان کے خیال میں ایک بڑا ہی اہم دن، ان کے نظام کے مطابق پیدائش کا دن ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کے اظہار میں اپنا تمام تر سرمایہ لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، مسلمان تشریف لاتے ہیں، پاکستان میں چھٹی کی جاتی ہے، سرکاری ادارے بند کیے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے ثواب ملے گا، اللہ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی۔ میرے بھائیوں، بلا شبہ رسول سے محبت کا اظہار کرنا میرے عقیدے کا اظہار ہے، رسول سے نسبت کا اظہار کرنا میرے مسلک کا اظہار ہے، رسول سے وابستگی کا اظہار کرنا میرا منہج ہے، میرا عقیدہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کل صبح جب دکان کھلے گی پھر کم تلے گا، پھر جھوٹ بولا جائے گا، پھر خیانت کی جائے گی، پھر آنکھ سے جرم ہوگا، زبان سے خطا ہوگی، دل غلط مائل ہوگا، دماغ غلط پلاننگ کرے گا۔ اب رات کی تقریریں سنیں تو ولایت نظر آئے، لیکن دن کی اگر روشنی دیکھی جائے تو کہیں بھی اس رسول کی رمق نظر نہیں آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دور پر واپس چلے جائیے۔ وہ دور تو عدالتوں میں منتیں کر کے جرائم کی سزا پانے والے لوگوں کو تیار کرنے والا تھا، لیکن آج کلمہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، نبی بھی وہی ہے، محبت کے جلوس بھی بڑے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا عملی اظہار نہیں ہو رہا ہے۔ کہاں فرق آ گیا؟ کیا فرق آیا؟ اور میں اگر اپنے عقیدے کا اظہار کروں، میرا عقیدہ حضرت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں کہا، اور وہ میرے مسلک کا ماتھے کا جھومر ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، من میرے مسلک میں میرے نبی سے نسبت کا عالم یہ ہے دوستو، آقا فرماتے ہیں، من نسی الصلاۃ علی خطئ طریق الجنہ۔ یاد رکھیے گا، میرے نبی سے اس مسلک میں نسبت کا عالم یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جس بندے نے
نبی پر درود اور سلام کو بھلا دیا وہ بندہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے مالک الملک نبی کی رفعت مقام اور نبی کی عظمت کو خود بیان کرتے ہیں۔ میرے نبی پر خود رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، صرف خود ہی نہیں سارے فرشتے اکناف عالم میں میرے نبی کی رحمت، میرے نبی کی برکت، میرے نبی کی رفعت، میرے نبی کے مقام کا ذکر کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا منہج و مسلک یہ ہے کہ اللہ بھی رطب اللسان ہے ذکر خیر البشر میں، اور اللہ کی ساری مخلوق بھی نبی کی تعریف و توصیف میں مصروف ہے۔ اور اس نے ہمیں کیا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، مومنو تم بھی نبی کو سلیوٹ کیا کرو، ہدیہ عقیدت پیش کرو، سلام پیش کرو، ان کے لیے رحمت کی مقام محمود کی دعائیں کیا کرو۔ اور وہ مسلک جس مسلک میں یہ طے کر دیا جائے کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے ویسے پڑھنا جیسے مدینے والے نے پڑھی تھی، تم نے درود پڑھنا ہے وہ پڑھنا جو مدینے والے نے سکھایا تھا، روزہ رکھنا ہے وقت تب شروع ہوگا وقت تب ختم ہوگا جس کی علامت نبی نے بتائی ہو، تم نے حج کرنا ہے ایک ایک عمل ایک ایک قدم ایک ایک لمحہ ویسے ہوگا جیسے رسول نے بتایا ہو، تمہارا عمرہ ویسے ہوگا جیسے نبی نے بتایا ہو۔ میں اس عقیدے کا حامل ہوں، میں اس عقیدے کا حامل ہوں میرے بھائیوں۔ نبی علیہ السلام سے حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت اتری ہے، رب اکبر کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی تیرے ذکر کو بلند کیا گیا، کیف رفعت لک ذکرک یا رسول اللہ۔ اللہ پوچھتے ہیں اے نبی آپ کے ذکر کو کس طرح سے بلند کیا گیا؟ نبی فرماتے ہیں اللہ عالم، مجھے نہیں پتا کہ میرے ذکر کو کس طرح کس انداز سے بلند کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے جبریل جواب لے کے آتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں نبی اذا ذکرت ذکرت معیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کہتے ہیں اے نبی قیامت تلک اور قیامت کے بعد بھی میں نے تیرا ذکر یوں بلند کیا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، آگے کیا پڑھتے ہیں اشہد ان، اور نماز پڑھتے ہیں آغاز میں کیا الحمدللہ، اور اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں اللہم۔ میرے نبی کا ذکر جہاں رب کا ذکر، اور کوئی بھی عبادت لے لیجئے اگر آپ طریقے کی بات کریں حکم رب کا ہے ادا مصطفیٰ کی ہے، حکم اللہ کا ہے اس طرح پڑھو، ادا نبی کی ہے یوں پڑھی جائے گی۔ میرے نبی نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کی تابعدار کی ہے، اور یہ مسلک اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میرے نبی سے میری الفت کا عالم یہ ہے کہ میرا ایک بھی عمل رسول کی سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ میرے رب نے میرے نبی کو جو شان دی ہے غور سے سننا، کہا محمد فرق بین الناس۔ یہ جملہ آج آپ نے رٹ کے جانا ہے، 3 جملے، ایک ٹکڑا حدیث ہے سیدی سے، فرمایا محمد، اونچی آواز سے، فرق، اردو زبان میں ہم بولتے ہیں فرق کرنا، فرق کرنا، بین الناس، میرا نبی محمد ترازو ہے، جو تل گیا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، جو نہ تل سکا، جس کا عمل نہ تل سکا، اس کے لیے جنت کھل سکتی۔ محمد فرق بین الناس۔ لوگوں بلندی اور پستی کی بات ہوگی، بلندی محمد ہیں، لوگوں حق اور باطل کی بات ہوگی، حق محمد ہیں، لوگوں صحیح اور غلط کی بات ہوگی، صحیح محمد ہیں، اس لیے کہ محمد
فرق بین الناس، یہ ترازو لگا دیا میرے رب نے، جو ان پر تل گیا ہے وہ کامیاب ہوا، جو نہ تل سکا وہ کبھی بھی کامیاب ہو سکتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آج ہم نا بڑے آسان دور میں ہیں، بڑے آسان دور میں۔ ایک یونیورسٹی کی میں اسٹوڈنٹ تھیں، اس نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ بھئی میں بات مختصر کروں گا، ہمارے مکرم خطباء تشریف لا چکے ہیں اور میں خطیب نہیں ہوں، اپنے بھائیوں اپنے دوستوں کی محبت میں یہاں حاضر ہو گیا۔ سوال یہ کرتی ہے کہ سر میں ان دنوں میں میلاد کے ذرا اس مسلک سے ہیں، سیرت کے بہت سے جلسے جلوس، بڑی آوازیں، بہت سارے لوگوں کو وابستہ دیکھتی ہوں۔ سب مجھے یہ بتائیے کہ لوگ مسجد میں تو بہت ہوتے ہیں اور تقریباً ایک محلے میں 8-10 مسجدیں تو عام ہیں، لیکن بازار میں ایماندار لوگ کیوں نہیں ملتے ہیں؟ جتنے مسجد میں نمازی ہوتے ہیں اتنے بازار میں ایماندار کیوں نہیں ملتے ہیں؟ کیوں بھی سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ آج کے دور کا سوال ہے، آج کے دور کا سوال ہے کہ میرے کردار میں اور میرے عقیدے میں، میرے علم میں، میرے عمل میں فرق کیوں آ گیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اذان ہوتی ہی، اذان کے ہوتے ہی مسجد میں تشریف لے، جس کو اللہ توفیق دے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق دے، اور اللہ ایسی نماز کی توفیق دے جو دل کی نماز ہے، جو جسم کی نماز ہے، جو روح کی نماز ہے، جو کردار کی نماز ہے۔ آپ کے پاس جواب ہو تو ہو، میں تو خاموش تھا، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم پانی خالص نہیں بیچ سکے، دودھ تو دور کی بات تھی، سونا تو بہت بڑی بات تھی۔ ہم تو پانی بھی یہودیوں کی ملٹی نیشنل کمپنی سے خریدتے ہیں پینے کے لیے، اور ہیں کون کہ ہم امت محمد کے سپوت ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کے بارے بات کرے اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت انس کہتے ہیں کنت ساقی القوم، میں اس شام شراب پلانے والے میں سے میں تھا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے، اور اس حویلی میں میں شراب تقسیم کر رہا ہوں، ساقی تھا، اور ہم نے گلی سے آواز سنی، اور آواز یہ تھی کہ الا ان الخمر قد حرمت۔ لوگو، نبی محترم کا حکم یہ ہے کہ آج کے بعد شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں شراب کا جو نسلوں سے ایک تو عام نشئی ہوتا ہے نا، جو نسلوں سے نشئی ہو نا، اس کو کوئی سود بود نہیں ہوتی ہے اس دورانیے میں۔ ایسے عالم میں جب پیا پلایا جا رہا تھا، یہ آواز کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ہے، الا ان الخمر قد حرمت۔ اور لوگوں، نبی کا پیغام سنو، اور شراب پینے والوں، شراب نوشو، ایسے عالم میں بیٹھے ہوئے لوگوں جن کو نشہ طاری ہے، نبی کا فرمان یہ ہے کہ آج کے بعد رب نے شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد دیکھا کیا گیا کہ جس کے منہ کے ساتھ مٹکا لگا ہوا ہے وہ ہاتھوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ منہ تک نہیں لے جاتا، جس کے منہ میں گھونٹ ہے وہ تھوک دیتا ہے۔ دیکھا کیا گیا، مدینے کی گلیوں میں نالیوں میں پانی کی جگہ شراب بہتی تھی۔ یہ عمل تھا ان لوگوں کا جن پر اتراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ طیبہ کی ریاست بنانی ہے، آج شراب بیچو گے، جوا عام کرو گے، سود کو کھلا چھوڑو گے، اور ٹرانسجینڈر جیسے اخلاق باختہ قوانین پاس کرو گے، تو اللہ کی قسم ہے ہم اس دنیا میں زبوں حال تو ہو سکتے ہیں، ریاست مدینہ بن سکتی نہیں بن سکتی۔ ریاست مدینہ افراد کی تیاری سے ہوتی،
اور اس سے ملتا ہوا ایک اور واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا. گدھا، گھریلو گدھا حلال تھا اس وقت تک. ہنڈیا چڑی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، آواز آتی ہے، ینادی منادن. آواز کیا دیتا ہے؟ ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ. اے بھوکو پیاسو. صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت ہنڈیا میں وہی گوشت رکھا ہوا تھا اور اللہ کے رسول کا پیغام ملا. بھوک کہتے ہیں بڑی لگی ہوئی تھی اور گوشت کی خوشبو بھی تنگ کر رہی تھی. اس وقت پیغام ملا کہ اللہ اور اس کے رسول نے گھریلو گدھے کو حرام قرار دیا ہے. فَأُقْفِئَتِ الْقُدُورِ. جائیے حدیث پڑھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے. صحابہ نے وہیں پر اپنی بڑی بڑی دیچکیوں کو انڈیل دیا اور یہ عملاً کہا کہ جب کان میں حدیث رسول پڑ جاتی ہے تو صحابی وہ ہوتا ہے، شاگرد وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو سب کچھ قربان کر دے. رب کی بات کو بھی بڑا کرتا ہے، نبی محمد کی بات کو بھی بڑا کرتا ہے. آئیے کوشش کریں آپ سیرت النبی کانفرنس کے اس خوبصورت اور شاندار اور فقید المثال پنڈال میں موجود ہیں. اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے. ایک سبق ضرور سیکھیے گا. آج کے بعد نبی کا ایک پیغام ملے اپنی زندگی میں نافذ کروں گا انشاءاللہ. میں اہل حدیث ہوں، میں منہج سلف پر ہوں. میرا عقیدہ، میرا مسلک صحابہ کا ہے تو میرا عمل بھی وہی ہوگا جو میری زبان سے، میری آنکھ سے، میرے دل سے، میری نگاہ سے، میرے کردار سے، میرے افکار سے، میرے اعمال سے نظر آئے گا. جو نبی نے چاہا، جو صدیق کو سکھایا گیا، جو فاروق نے اپنایا تھا، جو ذوالنورین نے کر کے دکھایا تھا، جس پر علی کاربند تھے. اللہ کی قسم ہے کھوکھلے دعووں پہ کبھی انقلاب نہیں آیا کرتے. انقلاب آتا ہے، عمل سے آتا ہے، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور پھر وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن ہوگا انشاءاللہ. آپ یقین کیجئے آپ کے میرے بچے اس وقت جن یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں الہاد پھیل رہا ہے، وہاں پر لادینیت پھیل رہی ہے، اسلام سے نفرت پھیل رہی ہے، وہاں پر سیکولرزم، وہاں پر لبرلزم. یہ 8 مارچ والی موم بتی مافیا کی آنٹیاں اللہ کی قسم ہے ان تعلیمی اداروں میں پھیل رہی ہیں. اگر ہمارا اسلام سے، دین سے یہی ربط اور سلوک رہا، آپ یقین کیجئے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو پاکستان میں یہ موجودہ آوازیں بھی اٹھتی نظر نہیں آئیں گی. ہمارے ایوان آج بھی ایسے ہے. اور وہ جانتے ہیں نا وہ جو ٹرانسجینڈر بل پاس ہوا ہے وہ کیا ہے پتہ ہے نا آپ سب لوگوں کو؟ پتہ ہے سب کو وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ جس عمل کی وجہ سے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کو رب نے سنگساری کا زمین سے اٹھا کر اوپر بلند کر کے پلٹا کر عذاب دیا تھا، وہ عمل قوم لوط جو ہے وہ ہمارے ہاں نافذ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. آپ سب احباب اسے کنڈیم کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ بل ہونا چاہیے. ایسے بلوں کے ہم مخالف ہیں، لیکن سوچئے اسمبلی میں بیٹھا ہوا کون شیطان ہوگا، اسمبلی میں بیٹھا ہوا کون سا ذہن ہوگا، وہ کہاں سے تیار ہو کے لوگ آتے ہیں، وہ کیسے پنپتے ہیں، وہ کیسے قوت پکڑتے ہیں، وہ کیسے حکمران بن جاتے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا. ہم نے جواب دینا ہے اللہ کے دربار میں پیش ہو کر، رسول رحمت کے سامنے کھڑے ہو کر مالک کو جواب دینا ہے ہم کیا کر کے آئے، اس ملک پاکستان میں ہمارا کیا کردار رہا. میرے بھائیوں، ملک پاکستان میں ریاست مدینہ کے اس قانون کو جو نبی نے نافذ کیے، جو فاروق و صدیق نے نافذ کیے، ان کو لانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. اپنے تئیں کوشش ہوگی انشاءاللہ، اپنا کردار نبھائیں گے انشاءاللہ. آج اگر ہم اپنا کردار
اپنے ماحول کو بدلتے ہیں، کل پھر اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر عرض کر دوں ایک دور گزرا ہے کہ جب لوگ جرم کر کے اپنے گناہ کی سزا کے لیے منتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دور گزرا ہے کہ جب لوگ دودھ میں پانی ڈالنے سے اس لیے رک جاتے تھے کہ حاکم وقت نہ صحیح، حاکم اعلیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایک دور گزرا ہے کہ جب لوگ اپنی اذان کے بعد دکانیں بند نہیں کرتے تھے، کھلی دکانیں چھوڑ کر مسجد آ جاتے تھے، نہ چوری ہوتی تھی، نہ ڈاکہ پڑتا تھا اور نہ ہی گاہک چھوٹا کرتا تھا۔ اور ایک دور تھا جب حاکم وقت آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کرتا تھا، اے بادل تو جہاں بھی برس تیرا خراج میری جیب میں آنے والا ہے۔ ایک دور تھا جب آپ کے حکمران کا خط پڑھ کے رکا ہوا دریا چل پڑا کرتا تھا۔ آج اس دور کو واپس لانا ہے تو میرے بھائیوں کردار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ برادر محترم، پوتا شیخ القرآن حضرت پروفیسر حافظ عثمان خالد صاحب شہوپری حافظہ اللہ صاحب، اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت فرمائے اور اللہ پاک انہاں نو اپنے دادا جان دی طرح زیادہ تو زیادہ بڑھ چڑھ کے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔